آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے لے کر 112 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی بھلائی، تَجِدُوهُ تم اسے پالو گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ نماز دین اسلام کی سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ مفسرین نے اس حکم کی مختلف جہات سے وضاحت کی ہے۔ اقیموا الصلاۃ کا مطلب یہ ہے نماز کو اس کے پورے ارکان، شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرو۔ بعض مفسرین نے نماز کے صحیح قیام کو یوں بیان کیا ہے، اسے وقت پر ادا کرنا، خشوع کے ساتھ ادا کرنا، ارکان کی تکمیل کرنا اور مسلسل اسے قائم رکھنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز قائم کرنے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یعنی نماز کو قائم کرنا، اس کی رکوع، سجود، تلاوت، خشوع اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ علماء کرام کے مطابق نماز نہ صرف بندے اور پروردگار کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ تمام نیکیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ابو منصور ماتریدی کے مطابق نماز میں بندگی اور عاجزی کے معراج ہے، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ نماز میں بندہ اللہ کے لیے کامل خضوع اور انقیاد کا اظہار کرتا ہے۔ نماز کی شرعی حیثیت بھی واضح ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب دونوں اہم ہیں۔ ظاہری آداب میں طہارت، قبلہ رخ ہونا، وقت کی پابندی اور ارکان کی درست ادائیگی شامل ہے، جبکہ باطنی آداب میں خشوع، اللہ کی یاد، دل کی حاضری شامل ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حضور نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح ہر نمازی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے دوران قرآن و سنت کے احکام کی پابندی کرے۔ لہذا نماز کی لفظی معنوی حقیقت 3 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شعوری طور پر بڑھ کر حاضر ہو جانا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حضور ہمتاً متوجہ ہو جانا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جانا۔ نماز کے ان تینوں بنیادی لوازمات کے ساتھ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے طریقے کے لیے قرآن و سنت کے احکام کی پابندی بھی لازم اور واجب ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ پس تبیہ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت یعنی عدم توجہ برتتے ہیں۔ یہ قرآنی فرمان انتہائی عبرت انگیز اور عبرت آموز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقررہ آداب و احکام سے غفلت والی نمازیں بیکار ہی نہیں بلکہ نمازوں کے لیے باعث تباہی بھی ہیں۔ مثلا نمازوں میں غفلت اس بات سے کہ اللہ کے حضور حاضر بھی ہیں اور اس سے مخاطب بھی ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔
غفلت اس بات سے کہ اپنے رب سے بہت کچھ مانگ بھی رہے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ غفلت اس بات سے کہ اللہ کے روبرو عہد و پیمان تو باندھ رہے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم سے بے خبر ہیں۔ پھر غفلت اس بات سے بھی کہ اپنے آقا کے سامنے مجسم سرنگوں اور سر بسجود تو ہیں اور خود سپردگی کی اثر روح سے معروم ہیں۔ مختصراً یہ کہ ایسی بے جان اور بے روح نمازیں جو غفلت لاپرواہی سے ادا کی جاتی ہیں اور دراصل اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور توہین کے مترادف ہو جاتی ہیں اور بالآخر تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا جائزہ لیا جائے، پھر جتنی کمی یا کسر پائی جائے اسے پورا کرنے کی کوشش فوراً شروع کی جائے تاکہ رفتہ رفتہ حق نماز پورا ادا کیا جائے۔ صرف اس طرح ہی سارے مومنین اس دینی اور دنیوی کامیابی کے حقدار ہو سکیں گے۔ آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور دین اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ایک اہم مالی عبادت ہے۔ کتب فقہ و حدیث میں اس کی عظمت، فرضیت اور حکمت کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل علم کے مطابق یہ دونوں عبادتیں قرآن میں 82 مقامات میں اکٹھی آئی ہیں۔ قرآن میں بھی زکوٰۃ کا مقصد واضح کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ میں ارشاد ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی زکوٰۃ انسان کے مال اور نفس دونوں کو پاک کرتی ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ مال میں برکت اور اضافہ کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، انسان کے مال اور نفس کو پاک کرتی ہے، معاشرے سے غربت کم کرنے کا اہم ذریعہ ہے، مسلمانوں میں محبت، تعاون اور عدل کو مضبوط کرتی ہے، مال میں برکت اور اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح فہم اور اس کا باقاعدہ ادائیگی ایک مسلمان کی دینی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی بھلائی کا ذریعہ بھی۔ اس آیت میں اہل کتاب کی طرف سے چوکس رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو اپنے فرائض پر کاربند رہنے کی تلقین بھی فرمائی۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ تمہاری طاقت کا منبع یہی دو چیزیں ہیں، انہیں مضبوطی سے تھام لو۔ تمہاری تمام تر قوت کا دار و مدار تعلق باللہ پر ہے اور نماز زکوٰۃ اس کا مظہر ہے۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، اس وقت پر ادا کرتے رہو، اور اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ بخل جیسی کبھی بیماری کا یہ بہترین علاج ہے، اسے کبھی نظر انداز نہ کرو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لن يدخل، ہرگز نہیں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا من کان، سوائے جو ہو ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ہاتو، تم لو، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ فرمایا لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، تورات انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت داخل کے زبانی دعوے کرنا جہالت حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں۔
اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بیوقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے، اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کے دن فصل کاٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے، اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں گے تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے، جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی۔ تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کی مفاد کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنے تکمیل کو پہنچ جائے گی، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر شخص زمین میں بیج ڈالے اور زمین بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بیوقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی تو انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں، صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خادم کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے، یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذات منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بیوقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانیہ، بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور اور رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت داخل کر دے گا اور اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہو، فلہ تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں بلکہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تابع کر دے، چہرہ تابع ہو گیا تو پورا جسم تابع ہو گیا، پھر جو عمل کرے اسی کے لیے کرے، کسی دوسری کا اس میں دخل نہ ہو، دوسری یہ کہ وہ عمل نیک ہو، اس کی طرف اشارہ وہ محسن ان کے ساتھ ہے، نیک عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، پہلی شرط نہ ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہے، دوسری نہ ہوگی تو بدعت اور گمراہی ہے۔ اس سعید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آخری کامیابی اور جنت میں جگہ پانے کا اصول بیان فرما دیا ہے کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے،
یہودی اور مسیح پر ایمان نہیں لائے اور عیسائی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اب اسلام کے آنے کے بعد نہ یہودیت میں نجات باقی رہی نہ عیسائیت میں، نیز ایمان میں اخلاص بھی ضروری ہے۔ اس لیے منافقین کا ایمان بھی معتبر نہیں کہ یہ اخلاص سے خالی اور میں دکھاوے کے طور پر ہے۔ گویا اب اخلاص کے ساتھ مسلمان ہونا ہی جنت میں جانے کی کلید ہے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔